تحقیق کے لیے ذرا ٹائم لگتا ہے بڑا. قادر شاہ بن سلطان محمود سے سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ کی ملاقات کا تذکرہ سبع سنابل کے اندر ہے، جس کو میر عبدالواحد بالگرامی نے نقل کیا. لیکن مجھے یہ جو واقعہ، میں نے اس کو بار بار پڑھا، اس کو میں نے فارسی میں بھی پڑھا، اس کو اس کے ترجمے میں بھی پڑھا، یہ پوری عبارت مجھے اضطراب کا شکار لگتی ہے. میری یقینت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک عبارت بول بول کے مجھے کہے کہ مجھ میں اضطراب ہے، میں صحیح جڑ نہیں رہی، تو میں پھر کیا کروں؟ اب پہلے عبارت سن لیجیے، میں آپ کو ترجمہ پہلے سناتا ہوں سبع سنابل سے. کالپی کا بادشاہ بڑا نیک اور غریب پرور تھا، صوفیاء کا قدردان تھا. وہ ملنے آتا تھا مگر آپ ٹائم نہ دیتے تھے. ایک روز وہ آیا، اسے حسب معمول اجازت نہ ملی. اس نے جاتے ہوئے دیکھا وہ اونچے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اندر حویلی میں آپ ہندو جوگی سے بات کر رہے ہیں. وہ غصے میں چلا گیا. جوگی نے کچھ پڑھا اور جگہ جگہ بادشاہ کے جسم پہ سفید دھبے پڑ گئے. وہ اپنے پیر شیخ سراج سوختہ کے پاس آئے. انہوں نے اپنا لعاب دہن لگایا تو داغ سارے دور ہو گئے. رات کو شاہ مدار تلوار لے کر آ گئے اور قادر شاہ کو قتل کرنا چاہا. شیخ سراج آگے بڑھے اور کہا میرے مرید کو مت مارو. تکرار بڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں آ گئے. آپ نے منع فرمایا کہ تم اس بے گناہ کو مارنا چاہتے ہو، یہ کون سی درویشی ہے؟ منع کرنے کے باوجود بولے کہ تلوار کھینچ چکا ہوں، وار تو ہوگا. شیخ سراج بولے میں خود پہ لیتا ہوں. تو پھر شیخ سراج نے بد دعا دی کہ تمہارے مریدین کو گمراہ کرتا ہوں. تو پھر شاہ مدار نے یہ لکھ دیا کہ میرا فیض بند ہے. عبارت آپ نے سن لی، پوری عبارت کی ایک ایک لائن بول رہی ہے کہ میر عبدالواحد بالگرامی کی لائن یہ لکھی ہوئی بات ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہر ایک لائن دوسری لائن کو جھٹلا رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ مجھے بتا دو کہ تم قطب المدار کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے ہو نا؟ جی ہاں، تو بس پھر آپ میری سن لو. ولی فیض بانٹنے کے لیے ہوتا ہے. اگر وہ بادشاہ غریب پرور ہے، صوفیاء کا قدردان ہے، پھر اس کو ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ اولیاء کرام صرف اسی بادشاہ سے نہیں ملتے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اسی سے نہیں ملتے. باقی اجازت ہے، آؤ بیٹھو فیض لو تم. جب وہ فیض لینے آتا تھا تو یہ ولایت کے منافی ہے. اور وہ غصہ کر کے چلا گیا. وہ اس نے اندر جب دیکھا آپ ایک جوگی سے بات کر رہے، وہ کتنا بڑا گھوڑا تھا کہ اندر سے حویلی میں کیا ہو رہا ہے اس کو نظر آ گیا. پوری لائن جھوٹی ہے. تو جب وہ دین سیکھنے آیا تھا، آپ کبھی بھی اس کو اپنے در سے واپس نہیں بھیجیں گے. تو وہ اگر ایک ہندو کو سمجھا رہے ہیں تو مسلمان کو رک جانا چاہیے کہ دین کی بات بتا رہے ہوں. جب شیخ سوختہ نے قادر شاہ کے جسم کو ٹھیک کیا تو شاہ مدار تلوار لے کر آ گئے. تلوار لے کر کیوں آئے؟ ولی تو اپنے قاتلوں کو، دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے. قادر شاہ کا کیا قصور ہے؟ کیوں تلوار لے کر آئے؟ اور پھر چلو آپ آ بھی گئے تو شیخ سوختہ جو ہیں وہ آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جائیے. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی تلوار نکال رہی ہے، آپ چلے گی تو ضرور. تو بھائی جو حضور پاک کا حکم نہیں مانتا وہ ولی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ مومن نہیں ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. ولی تو بڑی دور کی بات ہے. ایک آپ ان کو قطب المدار مان رہے ہو اور اوپر سے یہ لائنیں لکھ رہے ہو. تو یہ لائن نے بول کے اور بلکہ چیخ کر کہہ دیا واقعہ پورا جھوٹا ہے. ولی کامل تو اپنا سر جھکا دیتا ہے. یہ عبارت کی بدحواسی دیکھیے کہ حضور چھڑانے آئے پھر بھی نہیں چھوڑا. تو یہ لائن بتاتی ہے کہ واقعہ پورے تعصب سے گھڑا گیا ٹکا کے. اب گھڑا کس نے ہے یہ معلوم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شاہ مدار کے وصال سے 161 سال بعد یہ کتاب لکھی گئی. اور ڈاکٹر محمد ایوب نے یہ کہا کہ یہ کتاب لکھی گئی 969 ہجری میں اور منظر عام پر آئی 1299 ہجری میں، یعنی 330 سال تک کتاب کہیں پڑی رہی ہے. تو جو کتاب 330 سال تک کہیں پڑی رہی ہے منظر عام پر آنے سے پہلے، تو کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اسی کتاب کی عبارات کے سلسلے میں جون 1982 میں بیت النور اجمیر شریف میں مناظرہ ہوا. اشرفی خاندان جن کو قطب مدار
نے خرقہ محبت عطا فرمایا تھا، اس خاندان سے میرے مرشد سید شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں وہ تشریف لائے۔ ان کے بھائی غازی ملت سید ہاشمی میاں یہ بطور جج تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خاندان سے مفتی احمد رضا خان الازہری تھے، مولانا مختار احمد مناظر کی حیثیت سے تھے، اور شاہ مدار کے خاندان سے دوسرے حضرات کے ساتھ علامہ الحاج ڈاکٹر سید محمد مرغوب عالم صاحب قبلہ مداری جعفری LL بھی یہ بھی مناظر کی حیثیت سے شامل تھے۔ ڈاکٹر علامہ سید محمد مرغوب نے 60 کتابیں پیش کی۔ مناظرے میں کتنی کتابیں پیش کی؟ 60 کتابیں۔ تو مناظرہ سننے کے بعد جناب غازی ملت سید ہاشمی میاں نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ آپ نے ایک کتابچے میں چھاپ دیا، اس کا نام رکھا صحیح آخر۔ یہ کتاب مجھے عمار الاسلام منصوری نے بھیجی، صحیح آخر، اسے آپ پڑھیے گا۔ اب میں اس کا خلاصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو سید ہاشمی میاں نے جو جج تھے انہوں نے کہا سبع سنابل جو بہت بعد کی ہے، جو بہت بعد میں چھپی ہے، اس میں باتیں الحاق کر دی گئی ہیں، اور رہی یہ بات کہ سلسلہ مداریہ ختم ہو گیا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ کئی موجودہ سلاسل کے شجرہ ہے طریقت میں سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا نام ہے، جیسے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان کے پیر و مرشد سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ کے شجرہ میں آپ کا نام ہے۔ خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جن سلاسل سے اجازت تھی ان میں سے ایک سلسلہ سلسلہ مداریہ بدیعیہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس سلسلے کو سوختہ مان لیا جائے، بند مان لیا جائے، تو پھر آپ کو مرہارہ شریف، کالپی شریف، بریلی شریف ان کی تحاریر کو غلط ماننا پڑے گا جو شجروں کی شکل میں موجود ہے۔ بانسوی شریف کا ایک شجرہ طریقت آپ سے ملتا ہے، خواجہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے سے بھی وابستہ تھے۔ تو آپ نے فیصلہ دیا، جو آپ کا فیصلہ صحیح آخر کی صورت میں چھپا ہے کہ سبع سنابل کی الحاقی عبارات سے نتیجہ نکالنا فضول اور غلط ہے، سلسلہ مداریہ جاری ہے۔ تو میں بھی ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا۔ قطب المدار ان کے پیروکار کا بیڑا پار۔